اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروانے آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک ہی کافی ہے۔ ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو اب اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ ایک ایسی اسکیم ہے مغفرت کی کہ مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب عذاب سے بچانے آیا ہے۔ تو اب مجھے اس مہینے کے ساتھ کتنا اٹیچ ہونا ہے، مجھے اس مہینے کو کس کو کہنا کہ احتیاط اور اہتمام سے گزارنا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں نا کتنے دن گزر گئے۔ تھوڑے دنوں بعد ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ یار رمضان کا آخری عشرہ آ گیا اور رمضان چلا گیا، لیکن ہمیں اس مہینے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم نے اس مہینے کی برکتیں لوٹنی ہیں۔ میں آج قرآن مجید فرقان حمید ہی کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ کا کلام یہ ہم سب کے لیے رب کا پیغام ہے نا۔ ویسے تو پورا قرآن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن قرآن پاک میں چند آیتیں ہیں جو اسپیشلی رب کریم نے جس میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے۔ اور وہ کیسے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، او یو بلیورز، ایمان والوں سے بات کی ہے۔ اور یہ تقریباً 90 کے قریب آیت ہیں، اپروکسیمیٹلی 90 آیات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نے قرآن میں ڈائریکٹلی مجھ سے بات کی ہے میں نے پڑھ لیا ہے؟ ہمیں لوگوں کے پیغام کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہم محسوس کرتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد پہلے تو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، شاید کچھ قرآن پڑھ لیتے تھے، لیکن اب اٹھتے ہی سب سے پہلے آنکھیں بھی ٹھیک نہیں کھلتی، موبائل اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی پہلے دیکھو کس کا میسج آیا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ میسج پہلے دیکھتے ہیں۔ مگر قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ کیا ہم نے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی کیا وہ پیغام ہم نے پڑھ لیے، کیا سمجھ لیے؟ آج میں کوشش کروں گا جتنا مجھے ٹائم ملے گا 3 سے 4 وہ آیتیں، ویسے تو 90 آیتیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کے بیان سے یہ آپ احساس پیدا کریں کہ جب 2 3 4 آیتوں میں اتنا میسج ہے تو اگر ہم یہ ساری آیتیں پڑھ لیں گے اور اس کا میسج سمجھ لیں گے، ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ میرے مولا قرآن میں جو تو نے ہم سے ڈائریکٹ خطاب کیا تھا، ہم نے اسے پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، اور کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پہلی آیت جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی تقریباً جتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں سب کو یاد ہوگی۔ کیا شاندار میسج ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ایک آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ نے مومنوں سے کیا فرمایا؟ اے مومنوں دیکھو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ قرآن میں بہت سارے احکام ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ 32 ٹائمز نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ بہت سارے احکام ہیں قرآن پاک میں، مگر کوئی بھی قرآن کا ایسا آرڈر نہیں ہے جس پہ رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، اے میرے بندو فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو۔ اونلی دیر از اے درود پاک۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے اور درود پاک کا مقام کتنا بڑا ہے۔
کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہاں علماء نے اس آیت پر بڑی شاندار ڈیبیٹ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شرف ملا، اور بہت بڑا شرف ملا، کہ ان کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، مگر میرے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ ان کو اس سے بھی بڑا شرف عطا کیا گیا کہ صرف فرشتے نہیں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود نازل فرما رہا ہے۔ ہاں اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا، یہ سمجھیے گا، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ جو درود بھیج رہا ہے وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور ہم اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں ایکچولی ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ حضرت آدم کو جو شرف ملا تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ہمارے آقا کو یہ شرف دیا گیا کہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود بھیج رہا ہے۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات جو عربی گرامر کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یہاں ایک لفظ لایا گیا یصلون، یہ دلالت کیا کرتا ہے، یہ اشارہ کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج لیا ہے، اے میرے بندوں اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، نہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کو ایک بار سجدہ کیا تھا، مگر یصلون دلالت کر رہا ہے کہ یہ کنٹینیو ورب ہے، یہ مسلسل عمل ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے لگاتار نبی پاک پر درود نازل فرما رہا ہے، رب درود نازل فرما رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت سے پتا چلا کہ ہمیں باقاعدہ ایک آرڈر ملا ہے قرآن سے۔ قرآن نے، اللہ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ایک بات ریئلائز کر لیجئے گا کہ نبی پاک کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، وہاں تو اربوں خربوں صبح و شام درود پاک بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ ایکچولی ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہاری جھولی بھی بھر دی جائے، تمہارے بگڑے کام بھی سنور جائیں۔ اور کتنی حدیثیں ہیں نبی پاک کی کہ درود پاک کی فضیلت پر پیارے آقا نے بیان فرمایا۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ مجھے سچ بتاؤ قیامت کے دن ہمیں کس کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہوگی جو ہمارے کام آنے والی ہوگی؟ وہاں تو بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، شدید گرمی ہوگی، پانی کی طلب ہوگی، مگر ہر پرابلم کا اگر سولوشن دیکھیں تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر آتا ہے، کیونکہ میرے آقا شافع روز محشر ہیں۔ ٹھیک ہے بڑی گرمی ہوگی، مگر بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اعمال نامے کھلیں گے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارا پردہ کھل گیا تو مارے جائیں گے، مگر سنو بریلی کے تاجدار ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، باپ جو ہے وہ کسی کو جواب، ایک دوسرے کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ ایک عجب ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، مگر سنو وہاں کون مہرباں ہوگا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا سولوشن آف ایچ اینڈ ایوری پرابلم آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، جو آقا جس پر نظر رحمت فرما لیں گے، وہ رب سے اس کی سفارش فرمائیں گے، اس کی شفاعت کروائیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب بتاؤ یہ درود پاک کیسا عمل ہو گیا کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو بتاؤ ہمیں فضول باتوں سے بچ کر کتنے درود پڑھنے چاہیے۔ ایک امیجینیشن آپ کو دے دیتا ہوں، ایک تصور دے دیتا ہوں کہ کبھی درود پاک کی تسبیح ہاتھ میں ہونا تو آنکھ بند کرنا اور یہ سوچنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا
उतना नबी पाक के करीब होता जा रहा हूं। महशर का दिन है, अरबों खरबों लोग हैं, मैं पता नहीं कहां होऊंगा, मेरे आका कहां होंगे, लेकिन मैं दरूद पढ़ रहा हूं और आका के करीब होता जा रहा हूं। सच बताऊं, जब ये इमेजिनेशन आपको मिल जाएगी ना, फिर दरूद पढ़ने का बड़ा जी चाहेगा, फिर आप कसरत से दरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। और अगर दुनिया में दरूद पढ़ने वाले बन गए ना, आपके दुख, आपके टेंशन, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। कि शायर कहते हैं, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने हैं। तो एक कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पेश कर दी है, जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से कलाम किया है। आइए चलते हैं दूसरी कुरान पाक की उस आयत में, जिसमें अल्लाह ने हमसे, जी हाँ मुझसे और आपसे क्या बात की है, जरा वो सुनते हैं। और उसमें हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ईमान वालो, अल्लाह का दूसरा फरमान सुन लो जो अल्लाह ने तुमसे और मुझसे बात की है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जरा समझने वाली बात है। सच की अहमियत और सच्चे लोगों की अहमियत कुरान यहां बता रहा है। दोस्त कैसे होने चाहिए, सोहबत और संगत कैसी होनी चाहिए। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच कितना कमाल का काम है, और इस्लाम सच की तालीम देता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सच्चाई भलाई की तरफ हिदायत देती है और भलाई जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक हो जाता है। और सुनो, आका फरमाते, झूठ बदकारियों की तरफ ले जाता है और बदकारियां जहन्नम में पहुंचाती हैं। और आदमी कंटिन्यू बराबर झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। गौर कीजिए कि मैं और आप अल्लाह की बारगाह में क्या लिखा जाना पसंद करते हैं, कि मैं रब की बारगाह में सिद्दीक सच्चा लिखा जाऊं, या इतना झूठ बोलूं कि अल्लाह की बारगाह में ही कज़्ज़ाब लिख दिया जाए। ये झूठ इतना बुरा अमल है कि हदीस पाक में आता है कि जिस मुसलमान जो बंदा एक झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। आज लोग कहते हैं, यार कारोबार में बरकत नहीं है, सेहत में बरकत नहीं है, घर में टेंशनें बड़ी हैं, ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अरे आपने झूठ बोल बोल कर रहमत के फरिश्ते इतने दूर कर दिए हैं, तो किधर से रहमतें नाजिल होंगी। एक तरफ तो हम सच्चे आका के उम्मती, जरा बताइए ना, सबको पता है मेरे आका ने 40 साल की उम्र तक ऐलान नबूवत तो नहीं फरमाया था ना, मक्के के लोगों को अपना किरदार पेश किया था और उसके बाद एक ऐलान किया था कोहे सफा की पहाड़ी पर, ऐ मक्के वाले बताओ मैं कौन हूं। कितना कमाल का सवाल था, मगर रिप्लाई क्या था? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। जो बुतों की पूजा करने वाले थे, जो अल्लाह को एक नहीं मानते थे, मगर नबी पाक का किरदार देखकर उन्होंने क्या कहा था? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। अच्छा मजे की बात देखो, नबी पाक ने जब ऐलान नबूवत किया, ये लोग खिलाफ हो गए, जान के प्यासे हो गए, मगर अमानतें फिर भी नबी पाक के पास रखवाते थे। आपको वो याद होगी ना, हिजरत की रात जब नबी पाक कुफ्फारे मक्का के जुल्मों सितम से तंग आकर सहाबा को हिजरत का हुक्म दे चुके थे, और जब खुद नबी पाक मक्के जा रहे हैं तो क्या फरमाया था मौला अली से? ए अली, मेरे बिस्तर पर आराम कर लेना, और जो लोगों की अमानतें हमारे पास हैं वो वापस लौटाकर मदीने आना। अल्लाह अकबर, आका की जान के प्यासे भी हैं, मगर ये मानते थे हैं सच्चे, हैं अमानतदार। अरे कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। आज मैं और आप सोचें कि पहले मैं सच्चा हूं कि नहीं, मैं सच बोलता हूं कि नहीं, और फिर मेरे दोस्त, मेरी गैदरिंग्स, मेरा उठना बैठना वो किन के साथ है। खुदारा झूठ को आम ना समझें। प्रॉब्लम ये है कि पहले के लोग कभी कभी झूठ बोलते थे, और अब तो ऐसा लगता है कोई कभी कभी सच बोलता है। जब देखो झूठी बोलना है, मजाक में भी झूठ बोलना है, तफरी में भी झूठ बोलना है, खामाखाई भी झूठ बोलना है, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता। मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो आपने एक शख्स को देखा कि उसको लोहे के एक यूं समझिए कि हुक के जरिए उसके गाल चीरे जा रहे हैं। इधर से गाल चीर के पीछे ले जाया गया, फिर दूसरे गाल को चीर के पीछे ले जाया गया। पूछा गया ये कौन है? फरमाया ये झूठ बोलने वाले हैं। झूठ बोलने वाले को क़यामत तक ये अजाब दिया जाएगा। कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, उसने हमारा मुंह खोला होगा, एक लिमिट के बाद बड़ी तकलीफ होती है, जान निकल जाती, क्योंकि हमारी लिमिट है मुंह की, उससे ज्यादा नहीं खुल सकता। मगर झूठ बोलने वाले के ये गाल गुद्दी तक चीर दिए जाएंगे। कैसे बर्दाश्त करेगा झूठ बोलने वाला?
خدارا کامیڈی میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے خامہ خائی کسی بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہ بولا کرے. یہ سخت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. مسلمان سچا ہوتا ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے سچے آقا کا امتی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آؤ رمضان میں قرآن کا یہ پیغام لے جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے. یقیناً کبھی کبھی سچ بولنے سے آزمائش تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، کیونکہ آپ جب کسی جگہ نوکری کرنے والے ہیں، بھائی لیٹ کیوں ہو گئے؟ وہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، جھوٹ بول دیا، جان چھوڑا دی. اچھا چھٹی کیوں کی تھی؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا جو جھوٹ بولے گا نا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا میں نے کیا کیا جھوٹ بولا ہے. بیچارہ رہتا غریب علاقے میں ہوگا، کہاں رہتے ہو؟ ڈیفنس میں رہتا ہوں. اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا میں نے اس کو ڈیفنس کا ایڈریس بتایا ہوا ہے. اچھا کاروبار کیا کرتے ہو؟ میری تو 2 فیکٹریاں ہیں، میرا یورپ میں بھی کام ہے. اب یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا اس کو کون سی فیکٹری بتائی تھی، کون سا ملک بتایا تھا، کیونکہ جھوٹ تو اب یاد رکھ کر پریشان رہنا پڑے گا. سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جو سچ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. تو جھوٹا آلویز آپ کو مضطرب نظر آئے گا، کنفیوز نظر آئے گا، پریشان نظر آئے گا، اور سچا بڑا پرسکون نظر آئے گا. سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. تو پلیز اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے، کسی بھی صورت میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اور یہ شدید گناہوں میں سے گناہ ہے. یہاں ایک اور بات، ابھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے حمزہ بھائی نے ایک ٹاپک کہا، اور اتفاقاً میرا آج یہ ٹاپک بھی تھا کہ ایک تو جھوٹ ہے، مگر اس سے بڑا جھوٹ پتہ کیا ہے؟ وہ بہتان ہے. کہ آپ کسی بندے پر وہ بات لگا رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. اب بہتان تو عجب اور سخت گناہ ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں میں نے یہ دیکھا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی عیب ہے بھی تو آپ کو کس نے کہا بتانے کو؟ مسلمان کے عیب تو چھپانے کا حکم ہے. مگر یہاں تو جناب لوگوں کو موقع چاہیے. کسی طریقے سے کسی کا کوئی عیب پتا چلے، ارے اچھا اس نے یہ کیا، اس کی بیٹی نے، اس کے بیٹے نے یہ کیا، فوراً میسج چلاتے ہیں، فوراً کال کرتے ہیں، پتا چلا اس نے یہ کیا ہے. اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھنا، اگر تم کسی کا عیب کھولو گے نا تو ایک دن آئے گا تمہارے عیب بھی کھول دیے جائیں گے. اور ہمارے عیب بھی بہت زیادہ ہیں. میرا رب جو جانتا ہے اگر وہ سب کو پتا چل جائے تو میرا بنے گا کیا؟ اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جھوٹ سے بھی بچے اور بہتان سے تو بالکل دور رہیں. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، ہمیں غیبت نہیں سننی ہے. ہم کسی مسلمان کی برائی کیوں سنتے ہیں؟ اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. فوراً کوئی خبر آئی، کوئی اخبار کا تراشا آیا، کوئی SMS آیا اور جناب فوراً بات آگے بڑھا دی کہ جناب یہ ہو گیا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا یہ ایک اور درس بھی مل رہا ہے، اور وہ درس کیا ہے کہ ہماری صحبت کیا ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے حدیث سن لیں، نبی پاک نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اب چیک کر لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں. ایک اور بڑا پیارا قول ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ذرا غور کریں، ایسا کوئی دوست ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے تو کئی دوست ایسے ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کوئی نہ کوئی بری چیز ہی یاد آ رہی ہوتی ہے. اچھا ہم ذرا نمازی بن جائے تو وہ مذاق اڑا لیتے ہیں، کیا ہو گیا، خیریت تو جمعہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کیا 5 وقت ٹوپی اوپی لگا لی ہے. ایسے دوست ہیں کہ جو نیکی کی طرف جائیں تو ہمیں روک رہے، وہ دوست ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں تو دوست وہ چاہیے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے. ینگسٹر بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اب کسی بھی کبھی موقع ملے نا، کسی جو نشہ کرنے والا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بیچارہ ہیروئنچی بن گیا ہو، یا ڈکیتی ڈالنے والا، چوری کرنے، بڑے بڑے جتنے جرائم کرنے والے لوگ ہیں، اگر کبھی کسی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملے یا ڈیپلی آپ اس کو اینالائز کریں نا تو یہ ساری عادتیں کہاں سے ملی اس کو؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ دوستوں سے ملتی ہیں. کبھی بھی گھر والے نشے کی عادت نہیں ڈالتے، کسی کے ماں باپ پلان نہیں کرتے چلو بیٹا تم کو چوری سکھاتے ہیں. یہ ساری بری عادتیں، جتنی بری عادتیں ہیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ صحبت سے ملتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ینگسٹر کہتے ہیں نہیں جناب میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے، میں تو کمپنی دے رہا ہوتا ہوں، میں تھوڑی پیتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا. جناب وہ دوست کھیل رہے ہوتے ہیں، میں صرف بیٹھا ہوتا ہوں، میں کہاں نشہ کرتا ہوں، میں تو صرف انہیں کمپنی دیتا ہوں. یہ بہت بری عادت ہے. آپ ان کو کمپنی دے رہے ہیں جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یہی چنگاری ایک دن تمہارے کپڑوں کو اور تمہاری باطن کو جلا کر رکھ دے گی. اگر ایک کمپنی لینی ہے تو ان کی کمپنی لو جن پر رحمتیں برس رہی ہیں، جن پر اللہ راضی ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کونوا
مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جناب میں نہیں جاتا۔ خدا را یہ دل سے خیال نکال دو کہ میں کچھ نہیں کرتا، میں صرف بیٹھتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائی نا، کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، آپ کا گھر 3rd فلور پر ہو، پہلے فلور پر آگ لگے گی تو آپ یہ کہیں گے یار 1st فلور پر آگ لگی ہے، میں اوپر رہوں، آگ تو نیچے ہے۔ پوری بلڈنگ ایویکویٹ ہوتی ہے، پورا علاقہ خالی کروایا جاتا ہے کہ یہ آگ اب پوری بلڈنگ کو جلا سکتی ہے۔ تو جب آگ سے بچتے ہو اور آگ قریب آ جائے تو بھاگ جاتے ہو، تو جہنم کی آگ جہاں بھڑک رہی ہے وہاں کیوں جاتے ہو؟ ان دوستوں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ میں آپ کو آپ کے رب کا کلام سنانے آیا ہوں، میں آج آپ سے وہ بات کرنے آیا ہوں جو آپ کے رب نے آپ سے بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو 2 باتیں اس آیت سے سیکھنے کو ملی کہ سچ بولنا ہے، سچا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور دوستی اچھوں سے رکھنی ہے۔ پنجابی شعر سنا دیتا ہوں، کیا شاندار مثال دی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ فرمایا بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی، عطر کی دکان۔ جب عطر کی دکان پہ جاتے ہیں، پرفیوم شاپ پہ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پیسے خرچ کرے نہ کرے، کچھ نہ کچھ خوشبو فری میں آ رہی ہوتی ہے، بلکہ تھوڑا بہت تو وہ سیمپل بھی لگا دیتا ہے، گھر آ کر بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کتنی پیاری شاپ پہ گیا تھا، فری میں خوشبو مل گئی۔ یہ ہے اچھے بندے کی صحبت۔ اور برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پہن ہزاراں۔ کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان۔ جب بھی لوہار کی دکان پہ جائیں نا، جب ویلڈنگ کا کام ہو، یہ چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جتنے بھی کپڑے بچا لیں، کبھی نہ کبھی کوئی چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے۔ بندہ گھر آتا ہے کہتا ہے یار یہ سوراخ کیسے ہوا؟ ہاں وہاں گیا تھا جب ویلڈنگ ہو رہی تھی، جہاں چنگاریاں اڑ رہی تھی میرے کپڑوں پر اس نے سوراخ کر دیا۔ ایسا ہی بری صحبت ہے کہ تم ان کے قریب بیٹھو گے، وہ تمہارے عمل کی چادر میں سوراخ کر دے گی، وہ تمہاری روحانیت کی چادر میں سوراخ کر دے گی، وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گی صحبت۔ تو آج قرآن کا یہ پیغام لے کر جائیے۔ مجھے ایک تکلیف ہے، میں ایک کیفیت سے گزر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس سے آپ کو شیئر کروں۔ یہ رونقیں دیکھ کر، یہ مسجد کی بہاریں دیکھ کر، یہ درس قرآن دیکھ کر، یہ تراویح دیکھ کر، ایک طرف تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کتنا پیار بڑھ گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک کسف بھی اٹھتی ہے کہ یہ رونقیں رمضان کے بعد کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ بندے اللہ سے رمضان کے بعد کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحبتیں اچھی نہیں رکھی۔ پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی ان منتھ آف رمضان۔ اس مہینے میں کچھ طے کر لو کہ میں صرف رمضان کے لیے اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں رمضان کے بعد بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں رمضان میں بھی رحمان کا بندہ ہوں، میں رمضان کے بعد بھی رحمان کا بندہ رہوں گا۔ ہم شیطان کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر اس کو لاجیکلی سمجھے نا تو رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے۔ رمضان میں میری اور آپ کی پورا مہینہ شیطان کو بند کر کے ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو شیطان بند ہو گیا ہے، عبادت کر لو۔ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ پریکٹس ہمیشہ مقابلے کے لیے ہوتی ہے، فائنل میچ بعد میں ہوتا ہے، پہلے پریکٹس ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ سارا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے پہلی گیند پر ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے لوگ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں ایک چوٹ کرنے والا جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا دل سے سننا۔ ہم کہتے نہیں ہیں لیکن انڈیلیبریٹلی کیا یہ میسج نہیں دے رہے کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا تب تک تو ہم اللہ کے بندے تھے، تب تک تو ہم نمازی تھے، اب تو آزاد ہو گیا نا، اب ہم نے تیری ماننی ہے، اب ہمارا مسجدوں سے کیا کام؟ اب غور کریں کتنا سیریس میسج ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ رمضان میں مغرب کی نماز میں مسجد فل ہوتی ہے اور اعلان ہو جائے عشاء سے پہلے کہ چاند نظر آ گیا ہے، کیا عشاء میں لوگ آتے ہیں اتنے؟ کیوں؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ شیطان کا وار ہے۔ وہ تو تل ملا رہا ہوگا کہ یہ بندے نمازی بن گئے، یہ تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ وہ پوری شدت کے ساتھ چاند رات سے حملہ آور ہوتا ہے اور ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اس بہکاوے میں آ کر بہہ جاتے ہیں۔ آج ایک نیت کر کے اٹھنا، قرآن کے اس پیغام کو یاد رکھ لینا، کونوا مع الصادقین، اچھے بندوں کی صحبت اپنا لو کہ چاہے رمضان چلا جائے میں نے مسجد سے نہیں جانا، میں نے نمازوں سے نہیں جانا، میں نے اللہ کی رحمت کا دامن اب ساری زندگی کے لیے تھاما ہے، میں رحمان کا بندہ ساری زندگی کے لیے ہوں۔ پھر دیکھو کریم کیسی رحمت فرماتا ہے، پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی ایک اور آیت، اور میرے بیان کا جو مقصد تھا، جو میں نے شروع میں آپ کو انفسائز کیا تھا کہ یہ 90 آیتیں ہیں، آج تو بیان میں 3 آیتیں سنا رہا ہوں نا، اگر آپ بتائیں ہر آیت سے سیکھنے کو مل رہا ہے نا، کتنا میسج ہے اس میں، اور یہ میں نہ بھی بتاؤں یہ ہم پر لازم ہے سیکھنا نا۔ اللہ نے آپ سے بات کی ہے، آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نے قرآن میں رب نے جو مجھ سے بات کی اس کے ہی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟
اب آؤ تیسری آیت سنو، کیونکہ یہ ماہ رمضان کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ اپنی صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عطیات دے رہے ہیں، بہت اچھا ہے. مگر اس میں بھی شیطان ایک مسٹیک کرواتا ہے. پہلے شیطان کے وار سمجھو. پہلے شیطان چاہتا ہے حرام کام کریں، شراب پئیں، بدکاری کریں، جوا کھیلیں، معاذ اللہ قتل کریں. جب وہ دیکھتا ہے نا نہیں یار یہ بندہ تو شرابی نہیں بن سکتا، نہیں بنا پایا، میں اس سے قتل نہیں کروا پایا، اس سے گناہ نہیں کروا پایا. اچھا پھر وہ چاہتا ہے ہم نیکی نہ کریں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے اب اس سے یہ بھی نہیں رکوا پایا، لیکن وہ تھکتا نہیں ہے. اب کہتا ہے میں اس کی نیکی ضائع کروا دوں. کر لی نا، پڑھ لی نماز، رکھ لیا روزہ، دے دیا صدقہ، کر لی چیریٹی. اب کچھ ایک اور کام ایسا کرتا ہے ہمیں بغیر بتائے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اب وہ قرآن دیکھو ہمیں سمجھا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو سنو. پھر اللہ ایمان والوں سے بات فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اور کیا شاندار اگزامپل کے ذریعے آگے قرآن سمجھا رہا ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس کی طرح، کس کی طرح؟ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. مثال کیسی دی؟ اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے چٹان اس پر مٹی ہو، اس پر زور کا پانی پڑا جس سے میرا پتھر کر چھوڑا. مٹی تو چلی گئی پانی برسنے سے، وہ چکناہٹ ختم ہو گئی، وہ مٹی ختم ہو گئی، اور پتھر پھر صاف ہو گیا. سبحان اللہ. واللہ لا يهدي القوم الكافرین. فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا سمجھیے گا، قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے یقیناً صدقہ دیں، یقیناً خیرات کریں، احسان نہ کریں، لوگوں پر احسان نہ جتائیں، انہیں تکلیف نہ دے، دکھلاوا نہ کریں. اور مثال کیا دی کہ ایک چٹان پر غبار ہے، مٹی ہے، ہم سمجھ رہے ماشاءاللہ بڑی زبردست زمین ہے، زرخیز ہے، پودا لگ جائے گا، اور بارش آئی تو وہ سارا غبار چلا گیا، نیچے سے چٹان نکل آئی. فرمایا اس کے ریاکار کے، دکھلاوے کرنے والے کے، صدقہ دے کر احسان جتانے والے کی نیکیاں ایسے ہیں کہ جب اللہ کریم حساب فرمائے گا تو وہ ساری نیکیاں باطل کر دی جائیں گی. تو یہ سمجھنا ہے. آج کل لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں، جب صدقہ دیتے ہیں تو پھر سامنے احسان بھی جتا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہمیں پوری زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جناب جب تک ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، لاکھوں میں زکوٰۃ تھی تو لوگوں نے بڑی آسانی سے نکالی. اب جب زکوٰۃ کروڑوں میں پہنچی ہے تو کئی لوگ اب جو ہے وہ اب اصل امتحان ہی اب شروع ہوا ہے کہ اب اللہ پاک نے پچھلے 2-4 سالوں میں کاروباری لوگوں کو بڑا نوازا ہے. کئی لوگوں کی زکوٰۃ ڈبل ہو گئی ہے، اور اب بہت بڑی تعداد میں لوگ پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہے. دیکھو یہ نہ کرنا. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. جس مال میں یہ مل گیا نا اس مال کو برباد کر دے گا. یہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے، اور یہ تمہارے مال کو اور برکت والا کر دے گا. آپ پوچھ لینا ان سے جو زکوٰۃ دیتے رہے، ہر سال زکوٰۃ دینے والے کا مال بڑھتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اسے انکریز فرما دیتا ہے. تو کبھی بھی زکوٰۃ کو پہلے تو بوجھ مت سمجھنا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب بھی زکوٰۃ دو، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے مالک تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا. آج میں کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ جناب بچوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں، ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں، میری بہن کی شادی ہے جہیز کے لیے پیسے نہیں. اللہ نے مجھے، میرا کیا کمال تھا کہ مجھے دینے والا بنا دیا، تو اس میں تو کوئی میرا کمال ہی نہیں ہے. زکوٰۃ دے کر بندہ سجدہ شکر بھی ادا کرے، اے اللہ تیری رحمت، تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا. تو پہلی بات ہمیشہ اللہ کا احسان ماننا، زکوٰۃ دیتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا، اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اور دوسری بات جب بھی خرچ کریں اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں، اس پر احسان نہ جتائیں. یاد ہے نا میں نے قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں کیا، تیرے بچی کی شادی کروائی تھی، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری لگا دی تھی، آج تیرا کاروبار ادھر پہنچ گیا. نہ یہ کبھی مت کرنا. قرآن کہتا ہے احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو. تم کروڑوں خرچ کر کے بھی وہ تمام صدقے کو ضائع کر دو گے. صدقہ ایسے دینا کہ بندہ کبھی کسی پر احسان نہ جتائے. اب کچھ جماعت کو دیتے ہیں، آرگنائزیشنز کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. یقین کریں
दें वो लोग जो हमारी ज़कात को प्रॉपर यूज करते हैं। असल एहसान उनका है कि जो हमारा फरीजा अदा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि कुरान के इस पैगाम को भी हम प्रॉपरली लेने में कामयाब हो जाएं कि जब भी किसी की मदद करें। वो हमारे बुजुर्गों का क्या तरीका था। आजकल लोग क्या कहते हैं, भाई अब मैं आपको शैतान के वार बताता हूं, किसी को उम्रे पे भेजाना, मेरे लिए खास दुआ करना, काबे को देखकर पहली दुआ मेरे लिए करना, हर चक्कर में दुआ करना, इतनी सारी कंडीशंस। अरे अल्लाह के बंदे छोड़ दो इसको, हैं वो तुम्हारे लिए दुआ ना भी करे ना, अगर आप भेज रहे हैं तो हर कदम पर सवाब आपको मिल रहा है, आप क्यों कंडीशंस लगा रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, अपने गुलाम को भेजा कि जाओ जाकर सदका देना, और जिसको सदका देना ना उसको हमारे लिए कुछ और दुआ के लिए मत कहना, और अगर वो कोई दुआ कर दे तो नोट करके आना। तो गुलाम गया और जाके उसने सदका दिया, तो उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ दी कि या अल्लाह सदका देने वाले को ये भी अता फरमा, ये भी अता फरमा। गुलाम वापस आया और आकर कहा कि माँ जी उसने आपको ये दुआएं दी हैं। आपने हाथ उठाया, आपने एग्जैक्टली वो दुआएं फकीर के लिए की। आपने फरमाया दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का सवाब तो अल्लाह से लेंगे। लुक एट द वे, भाई मुझे क्यों चाहिए इससे मदद, मैं क्यों अपनी पजीराई चाहता हूं कि ये मेरा शुक्रिया अदा करे, मैंने इसको घर दिलाया है? बंदा कहता है यार इसको मैंने एहसान किया था, मुझे सलाम भी नहीं लिया, मुझे दावत में मिला, उसने मुझे झुककर बात भी नहीं की, भूल एहसान फरामोश है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिल में ये ख्याल है कि मैंने इसकी मदद की थी, ये मुझे सलाम करे, मैंने इसका ख्याल किया था, इसको मुझे दावत देनी चाहिए। अरे भूल जाओ, मैंने दिया वो रब का माल था, चला गया, मुझे अजर अल्लाह से लेना है। अरे अगर बंदों से अजर मांगोगे तो कयामत के दिन कहीं खाली हाथ ना हो जाओ। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे मेरा ये बयान वो लोग भी सुने जो ज़कात देने को बोझ समझ रहे हैं, जो ज़कात देने में सुस्ती कर रहे हैं। कभी सुस्ती ना करना। मेरी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने बहुत गौर किया इस पर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला का एक दौर था कि जब लोग ज़कात लेकर निकलते थे मगर ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। मुसलमानों पर ऐसा शानदार दौर आया था। मैं समझता हूं आज भी पाकिस्तान में यह दौर आ चुका है कि अगर सारे पाकिस्तानी जो साहिबे सरबत हैं अपनी पूरी ज़कात दे दें तो शायद पाकिस्तान में एक गरीब भी बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह ने लोगों को बड़ा नवाजा है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, गोल्ड के रेट बढ़ गए, अल्लाह ने बिजनेस में बहुत तरक्कियां दी, फसलें हमारी कितनी उगती हैं। अरे हमारा मुल्क तो ज़रई मुल्क है, अगर हर किसान हर जमींदार अपना उशर अदा करे, हर ताजिर अपनी ज़कात अदा करे, मैं नहीं समझता कि कोई गरीब पाकिस्तान में बाकी बचेगा। प्रॉब्लम यह है कि इतना अहम फरीजा जिसको पिलर ऑफ इस्लाम कहा गया, हम बचपन से सुनते आए हैं, इस्लाम के 5 पिलर हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, उसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात और ईमान लाना। अब जब ये 5 पिलर हैं जनाब, ज़कात देने वाले आहिस्ता आहिस्ता जनाब कम होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस अवेयरनेस पर बात हो, इस पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाया जाए कि कभी इससे हाथ मत रोकना, बर्बाद हो जाओगे। अहदीस में ये मजमून मिलता है, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत कलहों में कैद कर लो, वो माल आपका सिक्योर, आपका पूरा माल सिक्योर हो जाता है। जब आप ज़कात अदा करते हैं तो आप ज़कात किसको देनी है? सबसे पहले गुजारिश करूंगा अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को देखें जो आपके करीब हैं और अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं तो आप उनको अपनी ज़कात दें। हाँ, चेक जरूर कर लें। कुछ लोग करीबी रिश्तेदार समझकर ज़कात तो दे देते हैं मगर बाज़ औक़ात वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। शरई मसला समझ लीजिए, आपके ऊपर 2 फर्ज हैं, प्रॉपर ज़कात कैलकुलेट करके निकालना ये भी आपकी जिम्मेदारी है और मुस्तहिक तक पहुंचाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने ज़कात तो कैलकुलेट कर ली मगर अगर डिस्ट्रीब्यूट ठीक नहीं की तो भी ज़कात अदा नहीं होगी। तो आप यकीनन शरीयत बताती है कि पहले अपने करीब के गरीब रिश्तेदारों को दें और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि आशिकाने रसूल की तहरीक दावत इस्लामी जो कितना बड़ा दीन का काम कर रही है उसको अपनी ज़कात में ज़रूर हिस्सा दें ताकि जो दीन का काम पूरी दुनिया में हो रहा है उसमें हमारा हिस्सा हो जाए। मेरे आमाल की इस्लाह